صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، ظلم و ستم ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دوستوں، آج ربیع الاول کی 10 تاریخ ہے اور صبح یعنی کل آئندہ آج 11 تاریخ ہے اور کل ربیع الاول کی 12ویں تاریخ ہے، جو عام طور پر مشہور ہے کہ 12 ربیع الاول عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے یوم ولادت ہے، جسے آج کل عام طور پہ لوگ عید میلاد النبی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ حالانکہ لفظ عید جو ہے اس کا استعمال اس کے ساتھ صحیح نہیں ہے، کیونکہ شریعت کی اصطلاح میں عید 2 ہی ہے، ایک عید الاضحیٰ اور ایک عید الفطر، اور پھر جو شرعی طور پہ جو عید ہے اس عید کے اندر روزہ رکھنا حرام ہوتا ہے۔ وہ اللہ کی طرف سے میزبانی کا دن ہوتا ہے، ہم اور آپ اس دن اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اس لیے عید کے دن میں روزہ رکھنا منع کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عید الفطر کے دن اور عید الاضحیٰ کے 3 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ ہاں، لغوی طور پر ڈکشنری میں جو عید کے معنی ہوتے ہیں، اس اعتبار سے دوسرے دنوں کو یعنی خوشی کے دن کو عید کا دن کہا جاتا ہے، اس دن روزہ رکھنا حرام نہیں ہے۔ تو اگر اسے لغوی طور پر کہا جائے تو بھی بہتر تو نہیں، البتہ گنجائش ہو سکتی ہے۔ اب کل آئندہ عقائد عالم سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، ولادت کا دن ہے، جس کی نہ جانے آج کے دور میں کیسی کیسی اس میں خرافات شامل ہو گئی ہیں، اس کو منانے کا کیا رواج نکل گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ آیا عید میلاد النبی جس کو ہم کہتے ہیں وہ منانا شرعی طور پر کیسا ہے، جائز ہے ناجائز ہے، اس کے اندر علماء کا اختلاف ہے۔ یہ بات ہر ایک کے نزدیک مسلم ہے، پائے ثبوت کو پہنچا ہوا ہے، تاریخ کے اوراق اور کتابیں زبان حال سے یہ بیان کر رہی ہے کہ عید میلاد النبی کا جو آج تصور ہے وہ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں اور اولیاء کرام بزرگان دین کے زمانے میں اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ جن علماء کے نزدیک یہ جائز ہے وہ بھی اس بات کے قائل ہیں، ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ عید میلاد النبی بنانے کا جو طریقہ ایجاد ہوا ہے وہ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 6 صدی کے بعد 6ٹھی صدی عیسوی سے اس کی شروعات ہوئی ہے۔ 6ٹھی صدی عیسوی میں
اس کی شروعات ہوئی ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ طریقہ صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ اہل سنت کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ کام کریں گے جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا کہا، یا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رد نہیں فرمایا، اس کا انکار نہیں فرمایا، اسے منع نہیں کیا۔ اور جماعت کا مطلب ہے صحابہ کرام کی جماعت، کہ صحابہ کرام نے اس کام کو کیا ہو، صحابہ کے دور میں اس چیز کا وجود رہا ہو۔ تو پتہ چلا کہ آج کا جو مروجن عید میلاد النبی منانے کا طریقہ ہے وہ اہل سنت والجماعت کا کام نہیں ہے، ان کا طریقہ نہیں ہے۔ یوم ولادت کا انگریزی ترجمہ جس کو برتھ ڈے کہتے ہیں، حالانکہ تمام علماء اس بات پر متفق ہے، ہر مکتب فکر کے علماء اس بات پر متفق ہے کہ بچوں کا جو عام طور پہ راج ہے برتھ ڈے بنانا یہ جائز نہیں ہے۔ پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیوں جائز ہے؟ بہرحال جو جائز کہتے ہیں تو بھی یہ برتھ ڈے نہیں ہوا، یہ تو برتھ ڈیٹ ہوا۔ ڈے کے معنی آتے ہیں دن کے، اور ڈیٹ کے معنی آتے ہیں تاریخ کے۔ اب جو یوم ولادت منایا جاتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پیر کے دن ہوئی، تو برتھ ڈے یا یوم ولادت کا مطلب ہوا پیر کے دن کو یوم ولادت منانا۔ لیکن عام طور پہ ہر سال 12 ربیع الاول کو منایا جا رہا ہے، تو یہ برتھ ڈے تو نہیں ہوا، برتھ ڈیٹ ہوا۔ بہرحال کیا اسلام میں اس طرح کا کوئی ثبوت ملتا ہے کہ کسی ڈے کو منایا گیا ہو؟ آج کل بہت سا ڈے رائج ہے منانے کا۔ یوم آزادی مناتے ہیں ہم، یوم اطفال چلڈرنس ڈے، یوم اساتذہ، یوم خواتین، یوم اردو، بہت سارے ایام ایسے منائے جاتے ہیں۔ کیوں مناتے ہیں؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ وہ اس لیے مناتے ہیں کہ ہم یوم آزادی اس لیے مناتے ہیں مثال کے طور پر کہ آزادی کی تاریخ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی معلوم ہو، آزادی کی قدر و قیمت معلوم ہو، ہم پہلے کیا تھے، کس کی غلامی میں تھے اور کس طرح ہم آزاد ہوئے، اس لیے یوم آزادی منایا جاتا ہے۔ یا کوئی چیز اس کے نہ بنانے کی وجہ سے مٹ جائے گا، اس کی یاد دہانی کے لیے، اس کو زندہ رکھنے کے لیے، اس کو باقی رکھنے کے لیے وہ ڈے منایا جاتا ہے۔ اس حیثیت سے دیکھا جائے کہ ہم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منائے، یوم پیدائش منائے، تو آپ تو اس سے کہیں اعلیٰ و ارفع ہے۔ آپ تو ہماری جان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری روح ہے۔ یہ ایسے نہیں کہ سال میں ایک مرتبہ یوم آزادی یا پلاٹے بنا دیا بیٹھ جائے، نہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے کہیں اعلیٰ و ارفع ہے۔ آپ تو ہماری جان ہے، آپ تو ہمارے دن ہیں، آپ تو ہماری رات ہیں، آپ ہماری صبح ہیں، آپ ہماری شام ہیں، آپ ہمارے دین ہیں، آپ ہمارے ایمان ہیں۔ پوری شریعت کا مدار آپ کی حیات مبارکہ سے متعلق ہے، تو صرف ایک دن منانا یہ کیا ہے؟ بہت سے لوگ آج جو عید میلاد النبی جو لوگ مناتے ہیں وہ اس کو محبت کا معیار سمجھتے ہیں، کہ جو لوگ عاشق رسول ہیں، عاشق نبی ہیں، وہ نبی کا یوم ولادت مناتے ہیں۔ جو لوگ نہیں مناتے ہیں اس پر یہ الزام ہوتا ہے کہ ان کے دل میں نبی کا عشق نہیں ہے، نبی کی محبت نہیں ہے، نبی سے تعلق نہیں ہے، نبی سے ان کے جذبات میل نہیں کھاتے۔ اور بہت سے القاب بھی دیتے ہیں کہ ابلیس نبی کی آمد پہ رنجیدہ ہوا،
جو لوگ نہیں مناتے ہیں وہ بھی گویا کہ ابلیس سے تعلق رکھتے ہیں، شیطان سے ان کا رشتہ نہیں۔ بہرحال اگر اس کی میں قباحت شناعت بیان کروں تو کوئی رک نہیں جائے گا۔ البتہ یہ بات ہے کہ جو لوگ نہیں مناتے ہیں اور ان پر جو الزام ہے تو ان کا ذہن کچھ صاف ہو سکتا ہے کہ ہاں ہم جو اگر یوم ولادت نہیں مناتے ہیں مروجہ طریقہ پر تو یہ کوئی غلط کام نہیں کرتے، اس سے ایمان میں کوئی خلل نہیں آتا۔ آج ہمارے مسلمانوں کا امت کا یہ حال ہے کہ امت بگڑتی جا رہی ہے۔ جس طرح دوسرے مذہبوں میں دوسرے دھرموں میں چند رسم و رواج کا نام ان کا مذہب ہے، اس طرح دھیرے دھیرے اسلام کی حقیقت، اسلام کی روح اس سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم بھی بس سمجھتے ہیں کہ چند رسم و رواج کو ادا کر لیں بس ہم مسلمان ہو گئے اور جنتی ہونے کے حقدار ہو گئے۔ حالانکہ ایمان کی پختگی ہونی چاہیے، عقیدے کی درستگی ہونی چاہیے، اعمال صالحہ کی طلب ہونی چاہیے، اچھے اعمال کے خوگر بننا چاہیے، اپنے اخلاق کو سنوارنا چاہیے، اپنے افعال کو درست کرنا چاہیے، اپنے معاملات کو سدھارنا چاہیے اور اپنے معاشرت کو نبی کے معاشرت سے بنانا چاہیے۔ لیکن محض چند رسم و رواج کو ادا کرنے کا نام ہی ہم اسلام سمجھتے ہیں۔ یہ امت حکایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، اور رہ گئی رسم اذان پہ بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ آج ایک تو ہم دین کی اصل حقیقت سے دور ہو رہے ہیں، ایمان میں پختگی نہیں ہے، عقائد مضبوط نہیں ہے، اعمال صالحہ کی طلب و فکر نہیں ہے، نبی کی سنتوں سے ہٹ کر ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ بھی صرف جسم ہے، روح سے خالی ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، امت کا بڑا طبقہ نماز سے دور ہے، مسجد سے دور ہے، لیکن جو پڑھ بھی رہا ہے اس کی نماز کیسی ہے؟ روح سے خالی نماز ہے، خشوع خضوع سے عاری نماز ہے۔ تو جن چیزوں کا دور دور تک پتہ ہی نہیں، اس کو جو اس کے کرنے میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ بہرحال عید میلاد النبی منانا یہ مختلف ہی ہے، علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ بریلوی علماء کہتے ہیں کہ جائز ہے، اباحت ہے، گنجائش ہے، ہم کہتے ہیں یہ بدعت ہے۔ اگر جائز مانا بھی جائے تو یہ کس دور میں جن لوگوں نے عید میلاد النبی کیا یا ایجاد کیا، ان کے سامنے یہ آج کے خرافات نہیں تھے، یہ آج کے بدعات نہیں تھے۔ جن لوگوں نے عید میلاد النبی منایا ان کے سامنے محض اتنی بات تھی۔ ہمارے اکابر میں بھی، ہمارے بڑوں میں بھی بہت سے علماء ایسے گزرے ہیں جو میلاد النبی کے قائل تھے۔ وہ ربیع الاول کے مہینے میں میلاد النبی، میلاد کے معنی کیا ہے؟ میلاد کے معنی پیدائش کی جگہ یا پیدائش کا وقت، مولود کے معنی پیدا ہوا۔ ہمارے بعض اکابر بھی اس کے قائل رہے، اور جن لوگوں نے بھی اس کے جواز کا فتویٰ دیا ان کے نزدیک کیا تھی؟ بس عید میلاد النبی کی حقیقت یہ تھی کہ چند لوگ بیٹھ کے ان کے درمیان کوئی سیرت کی کتاب پڑھ کر جس میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا تذکرہ ہو سنا دیا جاتا، یا کوئی زبانی طور پر واعظ اور بیان کر دیا جاتا، اور زیادہ سے زیادہ سامعین کے درمیان جو لوگ حاضرین ہیں ان میں کچھ مٹھائی وغیرہ شیرینی تقسیم کر دی جاتی۔ یہ عید میلاد النبی کا حاصل اور خلاصہ تھا۔ لیکن آج جو اس کے اندر خرافات داخل ہو گئے ہیں، ہم لوگ جس امام کے مقلد ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مسئلہ ہدایہ میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی چیز جائز ہو، اس کے اندر اباحت ہو، لیکن اس کو واجب کا درجہ دے دیا جائے اب وہ ناجائز ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ جمعہ کے دن
فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حامیم سجدہ پڑھتے تھے، دوسری رکعت میں سورۃ الدہر پڑھتے تھے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ علماء نے لکھا ہے کہ اس سورہ کو جمعہ کی رات میں فجر میں اس کو لازم کر لینا، ہر جمعہ کو وہی پڑھنا، اس کو ضرور سمجھ لینا، یہ ناجائز ہے۔ پڑھنا چاہیے، کبھی کبھی چھوڑ دینا چاہیے، اس کو لزوم نہیں کرنا چاہیے۔ اب شریعت میں اگر کوئی چیز جائز ہے، مثال کے طور پہ ایک بات سمجھے، ایک ایسی چیز جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو ہی نہیں سکتی تھی ٹیکنیکل وجوہ کی بنا پر، اگر اس میں کوئی اچھائی ہے، کوئی خیر ہے، کوئی بھلائی ہے، اس میں نیکی اور اچھائی ہم سمجھتے ہیں تو اس کو آج کے دور میں بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو سکتی تھی لیکن اللہ کے حبیب نے، آپ کے ساتھیوں نے، آپ کے صحابہ نے نہیں کیا، پھر وہ آج کے دور میں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ میں اپنے بیان کو ریکارڈ کر رہا ہوں، یا بڑے بڑے علماء کے بیان ریکارڈ ہوتے ہیں، ان کی کیسٹیں وغیرہ دکھتی ہیں موبائل میں، اور سوشل میڈیا کا دور ہے، آتا ہے واٹس ایپ وغیرہ پہ۔ ریکارڈ کرنے والے اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اچھی بات ہے، خیر کی بات ہے، اس کو دوسروں تک پہنچائیں گے تاکہ دوسروں کا اس سے بھلا ہو جائے، وہ بھی دین کی بات کو سنے، سمجھے، اس پر عمل کریں۔ اب یہ ریکارڈنگ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو سکتی تھی یا نہیں ہو سکتی تھی؟ ظاہر سی بات ہے نہیں ہو سکتی تھی۔ کیوں نہیں ہو سکتی تھی؟ اس وقت تک اس کا ایجاد ہی نہیں ہوا تھا، ریکارڈنگ کے آلات ہی نہیں تھے، اس وقت یہ ممکن نہیں تھا۔ لہذا آج کے دور میں اگر کوئی ریکارڈنگ اچھی نیت سے اچھے کام کے لیے کرتا ہے تو یہ جائز ہے۔ لیکن جو چیز اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو سکتی تھی، مثال کے طور پہ جلوس نکالنا، جھنڈی لگانا، نعرے لگانا، یہ اللہ کے حبیب کے زمانے میں ہو سکتے تھے، وہ مشکل نہیں تھا، کوئی ٹیکنیکل اس میں خرابی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود اس زمانے میں نہیں ہوا تو اس زمانے میں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے آیت شریفہ پڑھی، اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ لوگوں تمہارے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے، تمہارے لیے بہترین سمپل زندگی گزارنے کا کوئی آئیڈیل ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ اب ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں کہ آپ نے کبھی اپنا یوم میلاد منایا؟ حالانکہ اس زمانے میں عیسائی منایا کرتے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب العہد جو نبی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تقریباً 500 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے تھے، اور عیسائیوں نے اپنے نبی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے 300 سال کے بعد ان کا عید میلاد منانا شروع کیا، جسے آج کے دور میں کرسمس کہتے ہیں۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کا دن مناتے ہیں، وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی منا رہے تھے۔ تقریباً 270-73 سال انہوں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اپنے نبی کا برتھ ڈے منایا۔ اب اگر یہ منانا کوئی خیر کا کام ہوتا، کوئی ثواب کا کام ہوتا، کوئی اچھا کام ہوتا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مناتے، نہیں تو اپنے آبا و اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے دین کی پیروی اور جن کے دین کو دین حنیف کہا گیا ہے اور جن کی شریعت کا اکثر حصہ، بہت سارا حصہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں باقی رکھا گیا ہے، آپ اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا برتھ ڈے ضرور مناتے ہیں، لیکن آپ نے نہیں منایا۔ ہاں، جو لوگ اس کے جواز میں استدلال پیش کرتے ہیں وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں، مسلم شریف، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے،
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر اور ہر جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کو کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ یہ چند احادیث کا میں خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، صرف ایک حدیث نہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر فرمایا کہ میں پیر کے دن اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ پیر کے دن بندوں کے اعمال بارگاہ الہی میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں اس لیے پیر کو روزہ رکھتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں فرشتے بارگاہ الہی میں گواہی دے کہ اللہ میں آپ کے فلاں بندہ کو اس حال میں چھوڑ کے آیا ہوں کہ وہ روزہ دار تھے، تو اس لیے میں پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں۔ کسی نے پوچھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کے دن کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا اس لیے پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں۔ اس سے جن لوگوں نے یوم ولادت یا برتھ ڈے بنانے کا جواز نکالا ہے اس حدیث سے ثبوت جواز کے ثبوت میں اس حدیث کو پیش کیا۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیر کے دن جو ہے مجھ پر قرآن کریم کی پہلی آیت نازل ہوئی، مجھے نبوت عطا کیا گیا، اس لیے میں پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں۔ تو اب اگر یوم ولادت منانا ہی ہے، برتھ ڈے منانا ہی ہے جو جائز کہتے ہیں، تو وہ ڈے منانے کا کیا طریقہ ثابت ہوا؟ وہ ڈیٹ نہیں ثابت ہوا بلکہ ڈے ثابت ہوا۔ ہر پیر کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پیر کو روزہ رکھا ہے۔ ایک سال میں 50 پر 2 پیر آتے ہیں، لہذا اگر منانا ہی ہے تو پیر کے دن روزہ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح بزرگوں کے احوال میں ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں بغیر تاریخ متعین کیے ہوئے صرف 12 ربیع الاول کا نہیں، ہاں ربیع الاول کے مہینے میں کبھی 9 کو، کبھی 10 کو، کبھی 11، کبھی 12، بغیر تاریخ متعین کیے ہوئے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت یا آپ کی سیرت کا تذکرہ کرتے اور اس موقع پر غریبوں کی لاچاروں کی امداد کیا کرتے تھے۔